سيدنا النبي قمر. ایک بڑا خوبصورت سوال ہے جسے آپ $1,000,000 کویسچن کہہ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی تو لانا چاہتے ہیں، لیکن ایک پرابلم تو یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ تبدیلی لائیں کیسے. اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اگر تبدیلی لانا شروع بھی کرتے ہیں تو اس میں استقامت نہیں ملتی. کچھ عرصے کے لیے تبدیلی آتی ہے کہ بعد دوبارہ پرانی ڈگر پہ ہم چلے جاتے ہیں. اب تبدیلی لانے کا طریقہ کیا ہے اور اس طریقے پر استقامت کا طریقہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اصل معاملہ طریقے ہی کا ہوتا ہے. اگر ہم طریقہ ہی وہ منتخب کریں کہ جس طریقے میں خود بخود استقامت موجود ہو تو ہمارا جو تبدیلی کا پروسیس ہے وہ کنٹینیو رہے گا. سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے انالیسس کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں کہاں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. جیسے مختلف چیزیں ہیں. ہم مالی اعتبار سے کچھ بہتری چاہتے ہیں، ہم فزیکلی کچھ بہتری چاہتے ہیں، ہم سوشلی کچھ بہتری چاہتے ہیں. ہم کہاں کہاں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. ہمارے سامنے ایک مرتبہ یہ طے ہو جائے گا کہ یہ وہ شعبے ہیں کہ جہاں تبدیلی لانی ہے، تو اب اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوگا اور وہ ہے گول سیٹ کرنے کا. اب ہم گول سیٹ کریں گے کہ ہم تبدیلی لا کے کرنا کیا چاہتے ہیں، ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. اب جس جگہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں اب ہم اسے اپنے پاس لکھ لیں گے، محفوظ کر لیں گے. اب اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے کہ اب ہم اس گول کو سب گولز میں ڈیوائیڈ کریں گے. ایک بڑا گول ہے، اسے ہم چھوٹے گول میں تبدیل کریں گے. اگر ہماری ماہانہ آمدنی جو ہے وہ اگر 30,000 ہے اور ہم اسے 1,00,000 کرنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ یکدم 1,00,000 ہو جائے گی. 30 سے 40 ہوگی، 40 سے 50 ہوگی، 50 سے 60 ہوگی، یوں بڑھتے بڑھتے 1,00,000 تک پہنچے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے مین گولز کو سب گولز میں تبدیل کرنا ہے. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے پرائورٹیز سیٹ کرنے کا، کہ ہم ترجیحات طے کریں گے کہ کون سی تبدیلی پہلے لائی جائے، کون سی اس کے بعد، کون سی اس کے بعد، کس شعبے میں پہلے تبدیلی لائی جائے، کس میں بعد میں، کس میں اس کے بعد. تو سیٹ یور پرائورٹیز. اس کے بعد یہ مرحلہ آئے گا. پھر اس کے بعد مرحلہ یہ آتا ہے کہ اب جو آپ نے ترجیحات طے کی ہیں، جو اپنے پرائورٹیز جو ہے وہ آپ نے بنا لی ہیں، اب اس پر عمل درآمد شروع کریں، کیونکہ عمل کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. آپ نے سفر 1 میل کا کرنا ہے یا 1,000 مائلز کا کرنا ہے، باہر صورت پہلا قدم اٹھانا پڑے گا. پہلا قدم اٹھائے بغیر نہ 1 میل کی مسافت طے ہو سکتی ہے، نہ 1,000 کلومیٹر کا سفر طے ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ نے اپنی پلاننگ کے بعد اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، اب اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. اب جب ان پریکٹس لے آئیں گے، اب اس کے ساتھ آپ نے ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ اپنے اس کام کے اوپر یا تو کسی کو نگران مقرر کر لیں یا کسی کو مشیر مقرر کر لیں. مشیر کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آپ کو مشورے دیتا رہے گا، اور نگران کا کام یہ ہوگا کہ آپ اس کو اپنی رپورٹ دیتے رہیں گے. انسان کسی کو رپورٹ دینے لگتا ہے تو اب اس کے ذہن کے اندر ایک قسم کی خلش ہوتی ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، تبھی تو میں اپنی اچھی رپورٹ کسی کو دے سکتا ہوں. تو لہٰذا اب اگر کسی کو اپنے اوپر وہ نگران مقرر کر لیتا ہے تو اب اس کے کام کرنے کی رفتار بڑھ جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ ایک بڑی اہم چیز یہ ہے، وہ ہے محاسبہ کرنا، کہ انسان وقتاً فوقتاً ایک وقت طے کر لے، مجھے ویکلی یا مجھے منتھلی اپنی پروگریس کے اوپر بیٹھ کر ایک مرتبہ غور کرنا ہے کہ میں آج سے 30 دن پہلے کہاں کھڑا تھا اور آج کہاں کھڑا ہوں، اور آج سے 30 دن کے بعد مجھے کہاں پہنچنا ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سارے کام کر لیتا ہے، لیکن جب محاسبے کی باری آتی ہے تو انسان بھاگ جاتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ بھائی میں نے ترقی کری لی جتنی کرنی تھی، کیا ضرورت ہے اب اس کو باقاعدہ بیٹھ کے سوچنے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسے تھوڑی سی اپنے آپ سے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ یار میں نے طے کیا تھا لیکن میں اس کے مطابق کر نہیں سکا. تو کوئی نہ کوئی ایسا ریزن بن جاتا ہے کہ آدمی ایوائڈ کرتا ہے اس ماہانہ محاسبے کو، اور یوں سمجھ لے کہ یہی ترقی کا راز ہوتا ہے.
یہی تبدیلی کی بنیاد ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ ایک ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد جب آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ ویئر آر یو ناؤ، اب تم کہاں ہو، کہاں تک تم نے ترقی کی ہے، تو اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کا جو اس کی انر سیلف ہے وہ اسے تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ اسے یا تو شرمندہ کرتی ہے یا اسے موٹیویٹ کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اگلے 30 دن ہیں وہ اس کے کام کرنے کا جو جذبہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا تبدیلی کا طریقہ اور اس تبدیلی پر استقامت کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے جو ویکنیسز ہیں ان کا انالیسس کریں، تجزیہ کریں۔ اس کے بعد آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک گول سیٹ کریں، پھر اس گول کے سب گولز بنائیں، جو منی گولز ہیں اس کے اندر اس کو ڈیوائیڈ کریں، اس کے بعد اس کا طریقہ کار وضع کریں، پھر اس کے ساتھ عملی اقدامات بھی شروع کر دیں، پھر اس کے ساتھ اس کے اوپر کوئی محاسب، کوئی نگران مقرر کر لیں، اور اس کے ساتھ آپ ویکلی یا منتھلی اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ جب کچھ عرصہ یہ پریکٹس کریں گے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کی تبدیلی اور آپ کی بہتری کہیں نہیں گئی، لازمی طور پہ آپ کی زندگی میں تبدیلی بھی آئے گی، آپ کی زندگی میں بہتری بھی آئے گی۔